آج کل ایک پروپیگنڈا مہم زیارات کے خلاف شروع ہوئی ہے. زیارات جو پڑھی جاتی ہیں بہت سارے، دیکھیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں، آپ پڑھتی ہیں، خبروں میں پڑھتی ہیں کہ اتنا زیادہ پیسہ مثلا فلاں باطل افکار کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے ظالم جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی، اس کے بعد پھر ان سے اپنے مطلوبہ افراد جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شیعت کے اندر ایسے افراد کو پلانٹ نہ کیا جاتا ہو جن کے بظاہر حلیے آپ کو اسلامی لگیں گے، ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ سروں پر امامے رکھ کر بھی آ جائیں، تو ان کے افکار سے ان کو پہچانا جائے گا. ویسے تو شکل سے تو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے، وہ تو شکل سے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، امامہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ زیارات کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے شروع ہوئی ہے. اور کچھ ایسے غیر ضروری علمی مباحث لوگوں کے درمیان اٹھائے جا رہے ہیں جس سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیے دقیق علمی بحثیں تو ہمارے تقریباً فقہ کے ہر مسئلے کے اندر موجود ہیں. علماء کے اختلافات بھی ہیں، ان کے ایک دوسرے کو دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ایک علمی دنیا کے اندر ہوتے ہیں. جاہل عوام جس کو طہارت کرنے کی تمیز نہیں ہے، نجاست و طہارت کی تمیز نہیں ہے، ان کے درمیان اگر علمی مباحث کو اٹھایا جائے گا تو وہ تو گمراہ ہو جائیں گے، وہ اپنے دین کی ہر چیز سے مشکوک ہو جائیں گے. تو اپنی علمی قابلیت بگھارنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو آج کل ایک علمی حیضہ ہوا ہوا ہوتا ہے، یا پیٹ میں مروڑے علمی ہوا ہوا ہوتا ہے ان کے، کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ان لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگتے ہیں کہ جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنے دقیق علمی مباحث کو ہضم کر سکیں. وہ اس کے نتیجے میں پورے دین سے ہی برگشتہ ہو جاتے ہیں، سارے علماء سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، اختلافات مجتہدین کی ان کے دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. تو اسی میں ایک حملہ آج کل ہوا ہے زیارت عاشورہ پر. زیارت عاشورہ جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث قدسی. تو زیارت عاشورہ کے اوپر بھی آج کل ایک حملہ ہے، اور ایسے افراد کے جن کے دلوں میں دشمنان اہل بیت کے لیے کچھ سافٹ کارنر پایا جاتا ہے، یا جو پلانٹ کیے گئے ہیں شیعت کے اندر، ان کی طبع نازک پر اس زیارت عاشورہ میں دشمنان اہل بیت پر جو لعن ہے وہ بہت بار اور شاخ گزرنے لگی کہ کیوں ان کے اوپر لعن کی جاتی ہے. تو دیکھیے جیسے کہ ابھی آپ سے کہا کہ حدیث قدسی شمار کیا ہے اس کو علماء نے. دیکھیے ویسے تو زیارت عاشورہ عاشور کے روز پڑھنے کی زیارت ہے، لیکن دن و رات میں علماء نے لکھا ہے کہ دن و رات میں کسی بھی وقت اس زیارت کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ انتہائی مجرب ہے، خاص طور پر حاجات وغیرہ کی قبولیت کے لیے. اور باقاعدہ آیت اللہ بہجت سے منسوب ایک ان کا ایک خواب ہے جس کو باقاعدہ طور پر میں نے کسی کتاب وغیرہ کے اندر تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ان سے ایک بہت شہرت دی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے استاد آیت اللہ علی آقا قاضی کو خواب میں دیکھا تھا. تو پوچھا تھا کہ کیا کوئی آپ کے دل میں ایسی حسرت ہے کہ میں دنیا میں واپس اگر آ جاؤں تو کون سا کام میں ایسا ہو کہ جو روزانہ انجام دوں جس کو. تو انہوں نے کہا ہاں ایک حسرت ہے، کاش میں اس دنیا میں آ کر روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتا. ضرور اچھا، عام زیارتیں بھی جو آپ پڑھتی ہیں اس کے اندر ایک بات اس کے اندر اور بیان کر دی جائے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز زیارت. دیکھیے زیارت الگ ہے، نماز زیارت الگ ہے. زیارت پڑھ لیں تب بھی نماز زیارت پڑھنا لازمی نہیں ہے، البتہ بہتر ہے. تو نماز زیارت لوگ پوچھتے ہیں کب پڑھی جائے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں زیارت سے پہلے نماز کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں نماز کا ذکر زیارت کے بعد ہے. البتہ جس طرح سے بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اولا یہ ہے کہ پہلے بھی پڑھ لیں اور 2 رکعت نماز اس کے بعد بھی پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر. البتہ کچھ علماء نے اس کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ اگر براہ راست آپ قبر امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھیں اور پھر زیارت کے لیے جائیں. اور اگر آپ دور سے زیارت پڑھ رہے ہیں تو اس وقت پہلے زیارت پڑھیں اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. یعنی دونوں میں ایک فرق ہو جائے گا. قریب سے زیارت کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہوگا،
اور دور سے زیارت پڑھیں تو نماز کس وقت پڑھی جائے گی. اور البتہ آغا وحید خراسانی نے کہا کہ اول اور آخر دونوں میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اسی میں ضمنی طور پر ایک مسئلہ ابھی بیان کر دیا جائے کیونکہ زیارت کی بات بیان ہو رہی ہے, وہ ہے غسل زیارت کا مسئلہ. غسل زیارت خواہ آپ زیارت کریں قبر کی جا کر یا دور سے زیارت پڑھ رہے ہوں. آغا سیستانی ایک چیز فرماتے ہیں کہ تمام معصومین کی زیارت, خواہ آپ قریب سے زیارت کر رہے ہوں قبر کی, خواہ دور سے زیارت کر رہے ہوں, اس کا غسل جو ہے ثابت نہیں ہے. آغا سیستانی کے فتوے میں ثابت نہیں ہے, البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے امید ثواب میں غسل کر سکتے ہیں زیارت کا. اور اس لحاظ سے یہ معتبر کیونکہ غسل نہیں ہے, لہٰذا نمازوں کے لیے اگر آپ کو وضو کرنا لازمی ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ غسل کیا بھی ہے غسل زیارت تو یہ نمازوں کے لیے کافی نہیں ہوگا, جس طریقے سے غسل جمعہ نمازوں کے لیے آغا سیستانی اور آیت اللہ خوئی وغیرہ کے فتوے میں کافی ہو جاتا ہے. رہبر معظم اور امام خمینی کے نزدیک تو ہر مستحب غسل اور واجب میں بھی سوائے جنابت کے علاوہ دیگر جو واجب غسل ہیں ان میں بھی خاص طور پر رہبر معظم کا جو فتویٰ ہے ان کے لحاظ سے تو ہر غسل جنابت کے علاوہ ہر غسل کے بعد جو ہے وہ وضو کی ضرورت پیش آتی ہے. تو لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ معتبر غسل ہے, ڈائریکٹ بھی آپ غسل کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں بغیر وضو. البتہ غسل زیارت اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے اور آپ کو اس کے بعد وضو لازمی کرنا پڑے گا, خواہ دور سے ہو خواہ نزدیک سے ہو. مرحوم آیت اللہ خوئی کا پہلے یہ نظریہ تھا کہ خواہ دور سے آپ زیارت پڑھ رہے ہوں چاہے قریب سے قبر کی زیارت کر رہے ہوں, دونوں صورتوں میں غسل وضو کے لیے کافی ہے. لیکن انتقال سے کچھ عرصے پہلے آغا خوئی نے اپنے فتوے کو بدل دیا تھا کہ قریب سے تو غسل زیارت کر رہے ہوں تو غسل کافی ہے, لیکن اگر کوئی شخص دور سے زیارت پڑھ رہا ہے تو اس کا جو غسل کرے گا وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا, اس وضو کے لیے کافی نہیں ہوگا, اور اس کے لیے وضو کرنا لازمی ہوگا. تو میں نے سوچا کہ یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد, غسل زیارت کرنے کے بعد کیا براہ راست نماز پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو یہ والا مسئلہ بھی ہاتھ کے ہاتھ ہی بیان ہو جائے. اچھا, اب زیارت عاشوراء میں ایک سجدہ آتا ہے. اس میں بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس سجدے میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہوتا. تو دیکھیے, قبلہ سجدہ کیونکہ اللہ کو کیا جا رہا ہے تو وہ کسی بھی سمت میں سجدہ ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ اس میں کربلا کی طرف رخ کر کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں. یعنی اپنا رخ جس وقت آپ زیارت عاشوراء کے اندر جو سجدہ آتا ہے اور ایک دعا اس کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ آپ کربلا کی طرف رخ کر کے بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور سمت میں بھی کر سکتے ہیں. البتہ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے. اچھا, اب اس کے اندر ایک مسئلہ اور یہ آتا ہے, وہ تیز رفتاری کے ساتھ ٹائم جا رہا ہے لیکن بہرحال وہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کی اب سند کے اوپر ایک بحث اٹھائی جاتی ہے زیارت عاشوراء کی خاص طور پر, کہ اس کی سند میں اشکال ہے. اور دیکھیے, سب سے پہلی بات تو وہی کہ یہ دقیق علمی مباحث عوام کے لیے نہیں, اس سے پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مثلا ایک عام مریض ہو, اس کے سامنے آپ بہت سارے اسپیشلسٹوں کے پرسکرپشنز لا کے رکھ دیں اور کہیں کہ تم خود تحقیق کرو اور دیکھو کہ ان میں کس کا پرسکرپشن صحیح ہے, تو آپ کے خیال میں کتنے مریض ایسے ہوں گے کہ جو یہ تحقیق کر کے بتا سکیں گے آپ کو, یہ علمی لحاظ سے اتنے مضبوط ہوں گے کس ڈاکٹر نے, کس اسپیشلسٹ نے کون سا پرسکرپشن صحیح لکھا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے یہ علمی مباحث اٹھانا جیسے عام مریضوں کے سامنے ڈاکٹروں کے پرسکرپشن ڈسکس کرنا شروع کر دیے جائیں. ایک چیستہ بن جائے گا ان کے لیے, کسی کو کوئی چیز حل نہیں ہوگی بلکہ ان کا دل چاہے گا کہ ان میں سے کسی کی بھی بات پہ بھی عمل نہ کیا جائے. یہی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. یہاں کے لوگ بہت زیادہ, جہاں پر جہالت ہوتی ہے وہاں علمی مباحث اٹھانے کا یہ والا نتیجہ ہوتا ہے. اور بہت سارے افراد آج کل انٹرنیٹ کے اوپر مجتہدین بننے کا شوق بھی لوگوں کے سر پر سوار ہوا ہے, تو اپنی قابلیت کا سکہ جمانے کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نئی تحقیق کے طور پر اس طرح کی چیزوں کو پیش کرنے لگتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ نقصان دیکھا گیا ہے. اس قسم کے علمی بحثوں کا لوگوں کے اندر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. اس میں بجائے کہ ہم اس کی دقت کے اندر جائیں اور آپ لوگوں کو بھی پریشان ہو جائیں کہ اس کی صنعت کے اندر جو بھی علماء کے مباحثے ہیں وہ نقل کرنے, اس سے کہیں بہتر ہے کہ
اس سلسلے میں علماء کے فتاوے جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے تاکہ کہیں آپ کو بھائی باپ شوہر یا اس طرح کے افراد جو باہر جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں آج کل اس قسم کی مباحث اٹھنے لگتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ان چیزیں رہے اور آپ ان کو دکھا سکیں گے، نہیں ایسی بات نہیں۔ اس میں آقا وحید خراسانی نے فرمایا کہ زیارت عاشورہ فقہا کے نزدیک مسلمات میں سے ہے اور معتبر ہے اور احتیاج بسند نہ دارد، اس میں کسی سند کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اتنی مسلم الثبوت یہ چیزیں ہیں۔ اور خود آغا سیستانی نے بھی بارہا اپنے جو استفتاحات ہیں اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ زیارات اور دعاؤں وغیرہ کے لیے اصلاً اس میں سند کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کی جو سند ہے ان کے بلند پایا مضامین ہیں جو ان زیارات اور ان دعاؤں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے زیارت عاشورہ آیت اللہ وحید خراسانی کے نزدیک بھی مسلمات اور معتبر ہے۔ اور آیت اللہ شبیری زنجانی انہوں نے بھی باقاعدہ اپنے ایک تفصیلی استفتاء کے اندر اس کو جو ہے معتبر قرار دیا ہے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ ان تمام چیزوں کو پیش کیا جائے۔ اسی طریقے سے زیارات معتبرہ میں آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے بھی زیارت عاشورہ کو بھی اور زیارت امین اللہ کو بھی جو ہے وہ معتبر قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ صادق روحانی انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ سند کے اعتبار سے بھی روایت یہ زیارت عاشورہ مستند ہے اور متن کے اعتبار سے بھی ہے۔ اور انہوں نے اس فتوے کے اندر ایک بات خود ایک بڑی عجیب لکھی ہے، عام طور پر مراجع یہ لکھتے نہیں ہیں، لیکن کہا ہے کہ الحمدللہ میں اس زیارت عاشورہ کو 50 سال سے اس کو روزانہ پڑھتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے مرتے دم تک اس کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ باقاعدہ اپنے استفتاء کے اندر انہوں نے یہ بات جو ہے وہ لکھی آیت اللہ صادق روحانی نے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ شاہرودی نے بھی لکھا ہے کہ زیارت عاشورہ قطعی السند ہے، قطعی ہے، اس کی صحت بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اس کا منکر ہے وہ غال بھی ہے اور مضل بھی ہے، یعنی خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اگر اس سلسلے میں کسی کو کوئی شک میں ڈالتا ہے۔ تو یہ دیکھیے تمام چیزیں ایسی ہیں۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا باقاعدہ ایک استفتاء بھی ہے جس کا اردو ترجمہ، ان دو چیزیں سوال پوچھے گئے تھے ان سے، ایک تو زیارت جامع کبیر کے سلسلے میں اور ایک زیارت عاشورہ کے۔ تو پہلے سوال کا جواب زیارت عاشورہ کے سلسلے میں انہوں نے یہ دیا ہے کہ زیارت عاشورہ معتبر ترین زیارت ہے، اس کی فضیلت میں کہہ دینا کافی ہے کہ دوسری زیارتوں کے برخلاف جو کہ ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں، زیارت حدیث قدسی ہے، یعنی ائمہ نے اس کو رسول سے اور انہوں نے جبریل سے نقل کیا ہے۔ اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ اے صفوان جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم جس جگہ بھی ہو اس زیارت کو بجا لاؤ اور اپنی حاجت کو طلب کرو، خدا کی طرف سے ضرور پوری ہوگی اور خدا نے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اور اس کے بعد زیارت جامع کبیر کے متعلق دوسرا سوال ہے، انہوں نے کہا یہ زیارت سند کے لحاظ سے صحیح ترین زیارت ہے۔ تو زیارت جامع کبیر والا بھی مسئلہ اس سے جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو زیارت عاشورہ کی اس لحاظ سے سند کے اوپر جو لوگوں نے اعتراض کیا، میں صرف ایک اس کا جواب دوں گا۔ البتہ اول تو دیکھا جائے تو سند کے اعتبار سے تو ابھی فتاوے بیان ہو گئے، وہ کافی ہیں، کسی بھی بحث میں نہ جائیں، صرف لوگوں کو فتاوے دکھائیں کہ دیکھیے یہ فتویٰ آپ کے سامنے ہے، اس میں کسی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے بحث میں جانے کی۔ البتہ متن کے اوپر بھی اعتراض کیے گئے۔ متن میں ایک اعتراض یہ ہے کہ جو اس میں لعنت کی گئی ہے، تو لعنت یہ رسول اللہ اور ائمہ معصومین ان سے بہت بعید ہے کہ اس قسم کے الفاظ یہ لوگ استعمال کریں۔ اور کیا معصومین نے کبھی کسی کے اوپر اس انداز سے لعنت کی ہے؟ تو دیکھیے علماء نے بیان کیا کہ آپ قرآن اگر آپ پڑھیں تو کتنی جگہوں کے اوپر پروردگار عالم نے خود لوگوں پر لعنت کی۔ اور باقاعدہ آیت اللہ میلانی سے جب ایک سوال یہ والا پوچھا گیا کہ خاص قسم کے جو دشمنان اہل بیت گزرے ہیں کیا ان پر کبھی رسول اللہ نے لعنت کی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں، رسول اللہ نے جب اسامہ کے لشکر جو جا رہا تھا، جیش اسامہ، کہا تھا جو بھی اس سے تخلف کرے گا اس لشکر کے ساتھ نہیں جائے گا اس پر لعنت ہے۔ تو اور وہ افراد خاص دشمنان اہل بیت وہ اس لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے اور اس لحاظ سے وہ رسول اللہ کی اس لعنت کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر فرق رکھنا چاہیے، ایک ہے دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت کرنا، ان سے بیزاری اختیار کرنا، اور ایک ہے کہ لوگوں کے اندر تعصبات کو فروغ دینا، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ان کے مقدسات کی توہین کرنا،
اس سے ہمیشہ نقصان شیعت کو بھی اٹھانا پڑتا ہے اور ایک بدنامی بھی ہوتی ہے، تعصبات کا فروغ ہوتا ہے. آپ ہر جگہوں پہ تقریباً اقلیت کے اندر ہوتے ہیں، ان جگہوں کے اوپر آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اور سوشل میڈیا پہ انسان سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ آزاد ہوں، ہر جگہ اس طرح کی فرقہ وارانہ چیزیں اور مباحثے، اور آپ اس کے بعد نیچے کمنٹس دیکھیں کتنے زیادہ جو لوگ اس سے پہلے متعصب نہیں بھی ہوتے ان پر بھی وہاں کی اس طرح کی گفتگو ان کو بھی متعصب بنا دیتی. تو فرقہ واریت سے اجتناب کرتے ہوئے لیکن دونوں کے اندر ایک توازن آپ کو برقرار رکھنا پڑے گا. بہت سے لوگ اس طرح سے وحدت کو لینے لگتے ہیں کہ وحدت کے معنی گویا یہ بن جاتے ہیں کہ انسان عقائد کے اندر بھی وحدت اس کی آ جائے. تو دیکھیے وحدت کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشترکات جو ہیں اس کو متن میں رکھنا چاہیے، اختلافات کو حاشیے میں رکھنا چاہیے. یعنی جو ان کی اور ہمارے درمیان، دیگر فرقوں کے درمیان جو مشترک چیزیں ان کو متن کے اندر رکھیں، ان کو بیس بنائیں، اختلافات کو حاشیے پہ ادھر ادھر کر دیں. وہ ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ تو آپ کے اپنے اندر کتنے ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ فکری اور علمی آپ کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن ان سے آپ جھگڑتے تو نہیں ہیں، لڑتے تو نہیں ہیں، تعصبات کا شکار تو نہیں ہوتے ہیں. تو دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس لحاظ سے یہ ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو تولا اور تبرہ ہیں کہ لازمی جز ہیں آپ کے مذہب کا، اس سے دستبردار نہیں ہوا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ میلانی کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ روایت صحیح ہے کہ ہمارے چھٹے امام ہر نماز کے بعد دشمنان اہل بیت پر تبرہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، اس کی سند صحیح ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. یعنی ایسی بات ہے کہ علماء، یعنی دونوں چیزیں آپ کو ساتھ لے کر چلانی ہیں. یعنی ان سے دشمنان اہل بیت سے بیزاری بھی دل میں رہے، ان کے اوپر لعن یہ بھی حصہ رہے آپ کا، اور اس کے علاوہ اس تعصبات کا شکار ہو کر کسی فرقہ واریت کی طرف بھی بات کو نہ جائے. یہ آپ کو خود اس کے اندر بیلنس کرنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود قاتل امیر المومنین ابن ملجم کے اوپر لعنت کی. یعنی لعنت کرنا کہا جاتا ہے کہ اس کے متن کے اوپر اعتراض ہے کہ کیسے لعن کر سکتے ہیں، تو ان کے پیار و محبت کا اظہار کرنے والے معصوم شخصیات، ان کی زبان پہ کبھی لعن نہیں آ سکتی. خود روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عباس علمدار اور ان کے جو بھائی تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شمر جو ہے ان کے لیے ایک امان نامہ لے کر آیا تھا باقاعدہ. اچھا دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ اپنے خاندان کے اعتبار سے ان کا دور پرے کی رشتہ داری ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ امان نامہ لے کر آیا تھا. یہ اس طرح سے آج ہوتا ہے نا کہ مخالف کیمپ کے لوگوں کو توڑا جائے، انسینٹیوز دے کے ان کے لشکر میں پھوٹ ڈالی جائے تو ہمارے ساتھ مل جاؤ تو جان بخشی ہو جائے گی، تاکہ تتر بتر ہو جائے لشکر. وہ کسی محبت کی وجہ سے نہیں تھا، نہ کسی قبیلے کی وجہ سے تھا، بلکہ لشکر امام کو توڑنے کی ایک سازش تھی. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کی پیشکش کو بالکل ٹھکرا دیا تھا حضرت عباس علمدار اور ان کے بھائیوں نے، اور کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے اس امان نامے پر بھی لعنت ہو. یعنی یہ جو لفظ ہے یہ دشمنان اہل بیت کے لیے عام طور پر زبان معصومین کے اندر بھی رائج رہا ہے، اور حضرت عباس کے متعلق بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اس انداز سے لعن کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جو تولا اور تبرہ کہا جاتا ہے یہ مومن کے دو بالوں پر ہیں جس سے مومن جو ہے پرواز کرتا ہے. اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے بہار میں کہ جو شخص بھی تولا کو قبول کرتا ہے لیکن تبرہ کو قبول نہیں کرتا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی ایک آنکھ ہو، کانا، ایک آنکھ سے نابینا، یعنی یہ کامل نہیں ہے یہ شخص. اور ایک روایت کے اندر بہار میں یہ بھی آیا کہ جو تولا مانتا ہے اور تبرہ نہیں مانتا ہے وہ جھوٹا ہے، اسے جھوٹا قرار دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کتنے علماء ایسے گزرے ہیں جیسے کہ آیت اللہ کوہستانی، یہ فرماتے تھے کہ تبرہ جو ہے تولا سے بھی بالا تر، اور اس کا خود ثواب تولا سے بھی زیادہ ہے. اور فرماتے تھے روایات اس پر شاہد ہیں، ہم نے اپنی طرف سے ویسے ہی نظریہ نہیں رکھا ہے، لیکن بہت سارے علماء اس کے قائل رہے. اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت کے متعلق تو یہ بات مشہور ہے کہ آیت اللہ بہجت ہمیشہ اپنی نمازوں کا جو رکوع ہوتا تھا اس میں قاتل امیر المومنین پر لعنت کرتے تھے، اپنی واجب نمازوں کے رکوع میں. وہ اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ نام لینے سے فقط جو ہے وہ
یا کسی خاص شخص کا تذکرہ کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، وہ خاص طور پر گواہی دینے سے یا جز سمجھتے ہوئے اس انداز سے گواہی اگر دی جائے تو اس سے نماز پہ فرق پڑتا ہے، جو کہ ہم شہادت ثالثہ کے سلسلے میں جو ہے اپنی بحث کے اندر تذکرہ کیا تھا۔ تو آیت اللہ بہجت کا طریقہ کار یہ تھا کہ خود نمازوں کے اندر لعن کیا کرتے تھے قاتل امیر المومنین پر۔ اور عین الحیات جو علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ چھٹے امام باقاعدہ ہر نماز کے بعد مصلی پر اس وقت تک اٹھتے ہی نہیں تھے جب تک کہ نام لے کر 8 دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت نہیں کر دیتے تھے۔ لعنت کرتے تھے 8 دشمنان اہل بیت پر۔ تو باقاعدہ روایت کے اندر ہے بھی، شاید القطرہ جو کتاب ہے اس کے اندر ہے، لیکن میں نے صرف حوالے کے طور پر اس کو دیکھا ہے، خود کتاب کے اندر نہیں دیکھا ہے، کہ چوتھے امام سے باقاعدہ کسی نے پوچھا کہ مولا درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ کہ مولا نماز کیسے مکمل ہوتی ہے ہماری؟ فرمایا درود پڑھ کر نماز مکمل ہوتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مولا نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ہماری ولایت پر یقین سے اور ہمارے دشمنوں پر لعنت کرنے کے بعد نماز قبول ہوتی ہے۔ تو روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے۔ اچھا، علماء نے، جو علماء عرفان ہیں، بہت ساری آیتوں کی عرفانی تشریحات بھی، مثلا وہ جو حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا فَقْلَا نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنی جوتوں کو اتار دو کیونکہ اب تم ایک مقدس وادی کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ باقاعدہ اکثر جگہوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی بھی ہوتی۔ تو علماء عرفان فرماتے ہیں کہ بظاہر یعنی بعید محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ظاہری چپل مراد ہو، کیونکہ موسیٰ پیغمبر خدا، حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کے بعد پیغمبر اسلام سب سے افضل، ان کے بعد حضرت ابراہیم، اور دیگر اولو العزم انبیاء میں جو ترتیب ہے عظمت کی، اس کے لحاظ سے حضرت موسیٰ پھر سب سے افضل ہے۔ ممکن نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ مثلا کوئی مسجد کے اندر جائے، ایک عام شخص کو بھی پتا ہوتا ہے کسی مقدس جگہ کے اوپر اگر وہ جا رہا ہے تو اپنے جوتوں کو اتارے۔ تو علماء عرفان نے لکھا ہے کہ یہاں پر جوتے بظاہر مراد نہیں ہے، بعید محسوس ہوتا ہے کہ اتنا جلیل القدر نبی، اس کو یہ فقہی مسئلہ گویا بتایا جائے کہ تم اپنے جوتوں کو یہاں پر اتارو۔ تو اس سے مراد یہ تھی، نالین سے مراد یہ ہے کہ کوئی جتنی بھی پست اور حقیر چیزیں اس سے مراد ہے کہ موسیٰ خدا کے پاس آنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پست اور کمتر چیزوں سے تمہیں دوری اختیار کرنا ہے، جس کے اندر ایک پیغام بھی تھا۔ یہاں فقط چپل اس لحاظ سے مراد نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت جو تھے وہ لعن کو تخلیہ کہا کرتے تھے اور درود کو تہلیہ کہا کرتے تھے۔ کہتے تھے لعن تخلیہ ہے، کہتے تھے پہلے جتنی بھی گند بلا جتنا بھی ہے گھر میں جھاڑو دے کر اس کو صاف کرو، اس کے بعد پھر مہمان کو طلب کرو اپنے گھر میں۔ تو کہتے تھے لعن کے معنی یہ ہے کہ تمام دشمنان اہل بیت پر بیزاری اختیار کر کے ان کو اپنے قلب سے دور کر دو تاکہ وہ جگہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، اس کے بعد پھر درود پڑھ کر، وہ تہلیہ ہے، پھر اس جگہ پر اس مہمان کو طلب کرو، یعنی رحمت خداوندی وغیرہ وہ پھر اس جگہ کے اوپر آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، حوزہ علمیہ کے ایک عالم کا خواب بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں یہ تھا کہ سوال بہت گردش کر رہا تھا کہ صلوات زیادہ افضل ہے یا لعن زیادہ افضل ہے۔ تو کہنے میں نے ایک دفعہ سویا اور سونے کے بعد پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائیگانی کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ خط ان کے پاس آیا ہے اور کوئی ان کو خط پڑھ کر سنا رہا ہے کہ آغا یہ سوال آیا، اور اس سوال کے اندر بالکل یہی سوال ہے جو میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا اس سے پہلے، اور یہ بحث تھی کہ لعن زیادہ افضل ہے یا صلوات زیادہ افضل ہے۔ تو آیت اللہ گل پائیگانی نے اس وقت اس کا جواب لکھوایا کہ دشمنان اہل بیت پر لعن زیادہ افضل ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک دم سے میری آنکھ کھلی۔ اچھا، وہ زمانہ وہ تھا جب آیت اللہ رضا گل پائیگانی حیات تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اٹھ کر آیت اللہ گل پائیگانی کے پاس آیا اور آنے کے بعد ان کو اپنا خواب سنایا۔ آیت اللہ گل پائیگانی نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا میرا یہی نظریہ ہے، اور تم اپنے اس خواب کو حضرت زہرا کے ماننے والوں کو بیان کرو۔
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو علماء کے اندر باقاعدہ یہ بحث رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر تبرہ نہ ہو تو انسان حقیقت میں اس کا تولا بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ دونوں بالکل ایک لازمی جز ہیں۔ اچھا، اب ایک اعتراض تو لان کے سلسلے میں تھا، اور لان پہ یہ کہا جاتا ہے کہ زیارت عاشورہ میں اصلاً لان نہیں تھی، یہ بعد میں اضافہ کی گئی۔ اچھا، دلیل اس میں جو دی جاتی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے اس کے پیچھے۔ اس میں ابن طاؤس کا ایک قول جو انہوں نے مصباح الزائر کے اندر لکھا ہے وہ لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں۔ مصباح الزائر میں ابن طاؤس نے، سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ شیخ طوسی کی کتاب مصباح الکبیر، مصباح الکبیر کا دوسرا نام مصباح المتہجد بھی ہے، اس کے اندر میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں لان اور سلام جہاں پر یہ لان آئی ہے وہاں پر یہ جملے نہیں لکھے ہوئے، یعنی شیخ طوسی کی مصباح الکبیر میں۔ اچھا، شیخ طوسی کی دو کتابیں ہیں، ایک مصباح الکبیر ہے جو کہ مفصل ہے، یعنی جس کا نام مصباح المتہجد ہے آج کل، اس کے نام سے زیادہ وہ ہے یہ معروف، اور دوسری ہے مصباح الصغیر۔ مصباح الصغیر اسی کی تلخیص اور خلاصہ ہے مصباح الکبیر کا۔ مصباح الکبیر کافی تفصیلی ہے، اس کو خلاصہ کر کے مصباح الصغیر بھی انہوں نے لکھی ہے شیخ طوسی نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مصباح الکبیر جو میرے پاس ہے اس کے اندر لان کے جملے نہیں ہیں، البتہ مصباح الصغیر کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے مصباح الکبیر میں سے صحیح، آپ کو صرف یہ پیش کریں گے کہ مصباح الکبیر کے اندر شیخ طوسی، ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ شیخ طوسی نے لان نہیں لکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ لان کا اضافہ بعد میں کیا گیا، اصل روایت کے اندر لان نہیں تھی۔ یہ کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ آج بھی جو قدیم مصباح الکبیر کے، مصباح المتہجد کے جو قلمی نسخے لائبریریوں کے اندر ہیں اس کے اندر بھی لان موجود ہے۔ تو اب ظاہر ہے، لیکن ابن طاؤس بھی ایک ثقہ عالم دین ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ابن طاؤس کے پاس جو مصباح الکبیر تھی، جو نسخہ تھا وہ کامل نہیں تھا، یعنی اس میں یا تو کچھ صفحات الگ ہو گئے تھے یا وہ صفحات نکال دیے گئے تھے اس میں سے، یعنی ان کے پاس وہ نسخہ مکمل نہیں تھا۔ دیکھیے اس زمانے میں چھاپے خانے تو ہوتے نہیں تھے، قلمی نسخوں والی کتابیں ہوتی تھیں، تو اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ بہت بعید ہے، ممکن نہیں کہ مفصل کتاب میں تو لان نہ لکھیں اور جو خلاصہ کر کے مختصر کتاب لکھی ہے اس میں اضافہ کر دیں۔ یہ خود بھی کہ نہیں عقل اس کو قبول نہیں کرتی، اور مصباح الکبیر کے جو پرانے نسخے ہیں جبکہ اس میں بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط اور فقط ان کے پاس جو نسخہ اس وقت موجود تھا ابن طاؤس کے پاس، وہ اس مصباح الکبیر کا، اس میں لان نہیں تھی یا تو صفحات نکال دیے گئے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بہت اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی خاص، ابھی میں وجہ بتاتا ہوں، اس کی خاص وجوہات کی بنا پر بھی ایسا ہونا ممکن ہے۔ تو بہرحال اچھا، ایک بات اور بھی کہ کیا زیارت عاشورہ ایک ہی ہے؟ تو آپ کو کئی نسخے زیارت عاشورہ کے آپ کو نظر آئیں گے، کچھ میں الفاظ کا اختلاف ہے، تو اس سے یہ کمزور نہیں پڑ جاتی کہ دیکھیں اس کا کوئی ایک نہیں ہے، الگ الگ نسخے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کے جو بہت سارے نسخے موجود ہیں، الگ الگ کچھ ان کے اندر جملے بھی ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہیں کہ کسی جگہ پر جیسے شیخ ابن طاؤس کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اندر لان نہیں تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیعت انتہائی خطرناک ترین ادوار سے گزری، تقیہ لوگوں نے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو لٹاتے ہوئے دین کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو لوگ کوشش کر کے دین کی حفاظت کرتے تھے، جہاں تقیہ پیش آتا تھا ہو سکتا ہے کہ نسخوں کا جو اختلاف ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ تقیہ کے باعث اس وقت کے جو قلمی نسخے ہوتے تھے اس میں سے وہ صفحات نکال دیے گئے ہوں۔ بعض اوقات ہوتا تھا نا، حاکم وقت آتے تھے اور جناب گھر پہ ریڈ ہوتا تھا اور اس کے بعد کتابیں بھی کھنگالی، اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو جہاں پر اس طرح کی کوئی لان لکھی ہوئی موجود، پتہ چلا پورے خاندان کو قتل کروا دیا جائے،
چھاپے خانے ہو کے لاکھوں کی تعداد میں تو کتابیں اس زمانے میں تقسیم نہیں ہوتی تھی، بہت مختصر سے قلمی نسخے ہوا کرتے تھے. تو اگر کسی جگہ پہ سید ابن طاؤس کے پاس جو نسخہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ تقیہ کے باعث کچھ صفحات اس میں سے نکال دیے گئے، یہ ممکن ہے. تو یہ نسخوں کا جو اختلاف ہے، علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زیارت عاشورہ کے جو بہت سارے ورژنز ہیں یہ تقیہ کے باعث ہو گئے ہوں. کہیں کسی جگہ لان ہے، کسی جگہ نہیں ہے، لیکن اصل تحقیقی بات یہ ہے کہ لان جو ہے وہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ درست ہے، اور اس میں کوئی الگ سے اضافہ نہیں ہوا. اور اگر کچھ اس کے اندر تھی بھی بات تو وہ تقیہ کے باعث تھی، جو کہ ابن طاؤس کے پاس مکمل نہیں تھی. اور اس کا ایک مشہور، اس کی جو سند ہے، خود شیخ طوسی کا ایک مشہور واقعہ ہے زیارت عاشورہ کے سلسلے میں، جو اس کی ایک سند بنتا ہے، جس کو باقاعدہ مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شستری نے اور رجال کی بہت ساری کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ عباسی خلیفہ کے ایک زمانے میں شیخ طوسی کی کتاب جس کے اندر لان پائی جاتی تھی زیارت عاشورہ کے اندر، وہ باقاعدہ اس کو دکھائی گئی تھی. تو اس نے بادشاہ نے، عباسی خلیفہ نے شیخ طوسی کو اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا کہ اول و دوم و سوم سے کون مراد ہے اس لان کے اندر. تو انہوں نے اس وقت تقیہ کیا تھا اور کہا تھا، شیخ طوسی نے کہا کہ اول سے مراد یہاں پر قابیل ہے، دوم سے مراد ناقہ صالح کا قاتل ہے، اور سوم سے مراد یحییٰ ابن زکریا کا قاتل ہے. تو بہرحال اس زمانے میں بھی یعنی زیارت عاشورہ کے اندر لان پائی جاتی تھی. شیخ طوسی کی کتاب نکال کر باقاعدہ دکھائی گئی تھی، اور قاضی نور اللہ شستری نے مجالس المومنین پورا واقعہ لکھا ہے، رجال کی بہت ساری کتابوں کے اندر بھی. اس کا مطلب ہے شیخ طوسی کی اصل کتاب کے اندر بھی لان والا حصہ تھا، جیسے کہ اس واقعے کے اندر جو کہ اتنا مشہور ہے کہ کتابیں سے بھری پڑی ہیں شیخ طوسی کے اس واقعے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص ابن طاؤس کے پاس جو نسخہ آیا تھا اس میں سے وہ صفحات نکلے ہوئے تھے جو تقیہ کے باعث عین ممکن، جس کی وجہ سے یہ شبہ ہوا. لیکن یہ شبہ آپ کے سامنے ویسے تو آپ ابن طاؤس کا صرف قول نقل کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. اس وجہ سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ لان جو ہے اس کا اضافہ بعد میں کیا گیا، ورنہ اصلاً امام نے تو یہ جملے استعمال نہیں کیے تھے. اچھا، اب اس کے بعد آیت اللہ صادق روحانی نے باقاعدہ اس لان والے حصے کو معتبر مانا ہے اور فرمایا ہے کہ دشمنان اہل بیت کے اوپر جو لان تاکیدی مستحبات میں سے ہے، اور زیارت عاشورہ کی جو لان ہے صحیح اور معتبر ہے. اچھا، البتہ انہوں نے کہا ہے کہ اول و دوم اور سوم سے کون لعنت میں مراد ہے یہ واضح نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کچھ خاص افراد مراد ہیں، خاص دشمنان اہل بیت، ایسا نہیں. اور لان دیکھیے اس طرح کہ اس کے اندر 100 لان اور 100 سلام آتے ہیں. دیکھیے ویسے زیارت عاشورہ کے اندر 21 مرتبہ لان آئی ہے اور سلام 12 مرتبہ آئیں. علماء فرماتے ہیں اس سے لان کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. خود صرف 12 مرتبہ سلام آیا ہے، جبکہ لان 21 دفعہ زیارت عاشورہ میں آئی. بس اس میں ایک فقہی مسئلے کے طور پر اور بیان کر دیا جائے کہ جو 100 لان اور سلام ہے، کیا اس میں اختصار کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تو بہت مشکل ہے، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اختصار بھی کر سکتے ہیں. البتہ ایک طریقہ ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ تو کامل لان پڑھ لی جائے، لان ذرا طویل ہے تو ایک دفعہ تو مکمل پڑھ لیں، اور اس کے بعد 99 دفعہ اللہم العنہم جمیعا یہ پڑھ لیں. 99 دفعہ پوری لان پڑھنے کے بجائے 99 دفعہ یہ آپ کہیں اللہم العنہم جمیعا. یہ خود امام نے طریقہ بتایا. اور ایک مرتبہ پورا کامل سلام پڑھ لیں، اور اس کے بعد 99 بار پورا سلام پڑھنے کے بجائے یہ کہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم صلی علی محمد. تو اس طرح پورے 100 لان اور 100 سلام کا ثواب مل جائے گا. البتہ کسی کے پاس یہ وقت بھی نہیں ہے تو ایک لان اور ایک سلام پر بھی اکتفا کر سکتا ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے. ایک خواتین ایک چیز اور بھی پوچھتی ہیں کہ زیارت عاشورہ وغیرہ کے جو عمل ہوتے ہیں 40 روز کے کچھ، تو اس میں ہمارے
ماہانہ عادت کی وجہ سے کچھ وقفے آ جاتے ہیں تو ان کو اس میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس حالت میں بھی زیارت عاشورہ پڑھی جا سکتی۔ البتہ صرف نماز زیارت جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، ورنہ اس میں سجدہ بھی کیا جائے گا، دعائیں اور اذکار بھی پڑھے جا سکتے ہیں، خود زیارت عاشورہ بھی نجاست کی حالت میں پڑھی جا سکتی۔ اچھا، پھر اس میں ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اندر متن کے اندر بھی اعتراض کیے گئے سند کے ساتھ ساتھ۔ ایک اعتراض یہ کہ اس میں ابن زیاد اور ابن مرجانہ اگر یہ ایک ہی آدمی کا نام ہے تو اس کے اندر دو مناسبتوں سے واو عاطفہ لگا کر بیچ میں کیوں اس کا تذکرہ ہوا؟ تو یہ فصاحت کے خلاف ہے، اس لحاظ سے اگر یہ دو الگ الگ افراد ہیں، دو الگ افراد ہیں تو صحیح ہے واو عاطفہ، اور اگر ایک ہی آدمی ہے تو دو حوالوں سے اس کا تذکرہ کیوں آیا ہے؟ یہ بھی اس پہ ایک اعتراض ہے۔ تو یہ اس کے سیاہ موروثی کردار کو اجاگر کرنے کے اعتبار سے، یعنی اس کے ابن زیاد کے ماں اور باپ دونوں ملائن تھے، دونوں ملعون تھے، ان کا سیاہ کردار یعنی اس کا زانی باپ اور زانیہ ماں، یہ دونوں اس خاندانی پلیدگی کی طرف اشارہ ہے کہ ابن زیاد اپنے اس لعنتی کردار میں اس کے ماں اور باپ دونوں اس کے شریک ہیں، اور اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی فصاحت وغیرہ کے خلاف ہے، اور اس میں تاکہ اس لعن کے اندر اس کے ماں اور باپ دونوں شریک ہو جائیں، اس وجہ سے اس کو الگ سے واو عاطفہ لگا کر اپنی اس کی ماں کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے اس لعنت کے اندر، اس کے باپ کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اس لعنت میں شریک ہو جائیں۔ پھر اس کے اندر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس میں برأت الی اللہ و الیکم منہم، یعنی میں خدا کی طرف سے معصومین کی طرف، میں خدا کی طرف اور معصومین کی طرف برات کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں برات تو بیزاری کے معنوں میں ہے، یہ تو صحیح نہیں جو اس کا مطلب بنے گا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں اگر صرف بیزاری یا دوری اگر ہو تو اس کے لیے برات کا لفظ بغیر الہ کے استعمال ہوتا ہے، اور اگر الہ کے ساتھ آ جائے جیسے اس کے اندر آ رہا ہے برأت الی اللہ، الہ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی پناہ کے ہوتے ہیں، یعنی میں بنو امیہ اور دوسرے ملعون جو ہیں ان سے بیزاری چاہتا ہوں اور اللہ اور اہل بیت کے دامن میں پناہ لیتا ہوں، یہاں پر یہ مراد ہے۔ تو بہت سارے اس طرح کے ان چیزوں کے اوپر اعتراضات کیے گئے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ زیارات کے سلسلے میں، اچھا زیارتوں کے اندر خالی صرف زیارت عاشورہ ہی نہیں بلکہ زیارت ناہیہ کے اوپر بھی بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں آج کل، اور ایک اسکالر صاحب نے تو اپنے تئیں اتنے نامناسب جملے اپنی کتاب میں استعمال کیے گے، معاذ اللہ کوڑے پہ سے پڑی ہوئی زیارات جو ہیں مل گئی ہیں ان کو شامل کر دیا گیا۔ اس طرح سے آج کل دیکھیے بہت سارے ایسے افراد آ رہے ہیں، تو آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون ایسے افراد ہیں، نہ ان کی شکلوں سے دھوکہ کھائیں نہ اماموں سے دھوکہ کھائیں، بلکہ ان کے افکار کے اوپر نگاہ رکھیں، مراجع کی تعلیمات جو ہیں دماغ میں رکھیں، اور اپنے آپ کو علم سے کے لحاظ سے مضبوط کریں تاکہ ان لوگوں کا دفیہ ہو سکے۔ تو زیارت ناہیہ کے سلسلے میں بھی یہ بات آئی ہے، اور زیارت اب اتنا وقت بھی نہیں میرے پاس، آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دو سندوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہے زیارت ناہیہ، ایک سند جو ہے معتبر ہے اس کی، ایک غیر معتبر ہے، لیکن ایک سند معتبر بھی ہے، اور اسی طریقے سے دیگر علماء نے بھی اس کو جو ہے معتبر روایت